ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ. میں ہوں جمال یعقوب جعفری. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. اپنا خیال اور اپنے اہل و عیال کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. ناظرین، اگر تنقید کی بات کی جائے تو تنقیدی شعور ہر انسان میں پایا جاتا ہے. تنقید صحیح اور غلط میں تمیز کا نام ہے. تنقید مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے، جسے انگریزی میں کرٹیسزم کہا جاتا ہے، جو کہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. ناظرین، دو قسم کی تنقید ہوتی ہے. ایک تنقید جو کسی انسان میں کسی چیز میں سدھار کے لیے کی جائے، اور ایک تنقید جو صرف تنقید کے مقصد سے کی جائے، کسی کی لیگ پولنگ کے لیے، ٹانگ کھینچنے کے لیے کی جائے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے کی جائے. اس تنقید جو بہتری کے لیے کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تنقید برائے تعمیر، اور جو تنقید کے ہی مقصد سے کی جائے اس کو تنقید برائے تنقید کہا جاتا ہے. آج ہم عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ انہیں کیا پتہ ہے تنقید کے بارے میں، اور جب وہ تنقید ہوتے دیکھتے ہیں تو انہیں کیا فیلنگ آتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ سے ان کی رائے جانیں گے کہ تنقید کرنا کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے. سر، میرا نام علی صدیق اسکر ہے. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں گے کہ تنقید کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ سر، تنقید ہر بات پہ نہیں کرنی چاہیے. جس بات پہ تنقید بنتی ہے اس بات پہ کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کیسی باتوں پہ تنقید بنتی ہے اور جیسے بندے کا پولیٹکس پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بلا وجہ پولیٹکس پہ تبصرہ کرتا جائے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پولیٹکس پہ کوئی لنک ہے، آپ پھر اس کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے، آپ عام ورکر ہیں، ٹھیک ہے، اگر مزدور یونین کے ساتھ ہیں، آپ مزدور کے بارے میں بات کریں. آپ بلا وجہ پولیٹکس کے اوپر بات کریں یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اچھا، تو آپ نے کچھ سنا ہے یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے پازیٹیو کرٹیسزم نام کی اور نیگیٹو کرٹیسزم نام کی؟ سر، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بندے کے اندر اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابل تو آج کل کے لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انہیں 1500 دیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. ٹھیک ہے، بندے اگر اپنے آپ پہ خود پہ اعتماد رکھتے ہو نا، خود پہ سوچے ہو، تو وہ وہی کرتے جو اس کا ضمیر کہتا ہے. اچھا، تو کسی کے سدھار کے لیے تنقید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس زمرے میں بھی نہیں کرنی چاہیے. تنقید اگر تو بندہ سدھرنے والا ہو تو تنقید کرنی چاہیے. اگر تو سدھرنے والا نہیں ہے تو تنقید بات ہے کہ وہی ایک بھینس کو لاٹھی مارنے کے برابر ہے. ویسے موسٹلی لوگ برا منا جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے تنقید کرنے پہ، چاہے بے شک آپ ان کے سدھار کے لیے ہی کر رہے ہو؟ بندہ ان کو رائے دے، ٹھیک ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے کے. اگر تو آپ کی بات پہ ایگری کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سفر ہے اور آخرت بھی سفر ہے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو اس کا ضمیر اس کے ساتھ ہے، آپ کا آپ کے ساتھ. وعلیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے. جی، وعلیکم السلام. میرا نام محسن رضا بنگش ہے، آئی ایم فرام اسلام آباد. اچھا جی، بنگش صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے تنقید کیا ہوتی ہے؟ تنقید یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں لائک اس کی بینیفٹ کے لیے، اگر آپ اس کی خوبیاں بھی بتاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی خامیاں بھی یہ ہیں اور آپ اس کو امپروو کریں تو. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل دیکھتے ہیں آپ کے جو آس پاس کا انوائرمنٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ بیجا تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیگ پولنگ کی نیت سے، سم ہاؤ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، انر نہیں سیٹسفائیڈ ہوتا. اچھا، میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ اگر اپنی کہ اگر وہ اپنی ایگو کو وہ لائک ایگو کو بڑھانا چاہ رہا ہے تو وہ لوگوں کو تنقید کرے گا، لوگوں کو بلا وجہ کرٹیسائز کرے گا. لیکن اگر وہ ایک سینسیبل انسان ہے تو وہ اگلے بندے کی امپروومنٹ کے لیے بات کرے گا. وہ اس کو ایسی بات کرے گا کہ اس کی خوبیاں بھی بیان کرے اور اس کو بعد میں کہے کہ آپ میں یہ غلطی ہے اور آپ کو یہ امپروو کرنا چاہیے، ناٹ جسٹ فار اس کی اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو آج کل جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے بہت زیادہ کرٹیسزم چل رہا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ کے کسی پرسنالٹی کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، بیجا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو سارے فیکٹس تو نہیں پتہ ہوتے. ایگزیکٹلی. جو ریالٹی ہے وہ تو نہیں پتہ ہوتی. ایگزیکٹلی. تو یہ جو کرٹیسزم ہے یہ آپ کے معاشرے کو سدھارتا ہے یا اس میں بگاڑ لاتا ہے؟ آئی تھنک میں کولیکٹیولی تو بات نہیں کر سکتا، میں انڈیویجولی بات کر سکتا ہوں کہ اس سے جسٹ ایگو کو ہی سیٹسفیکشن ملے گی، اس سے کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئے گا. اگر کولیکٹیولی بھی بات کریں تو اس سے کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئے گا. پازیٹیو چینج کیسے لائی جا سکتی ہے یہ بتائیں؟ ان پرسن جا کے آپ اس کو کریں. یا ٹھیک ہے.
if you only talk about criticism, so I think کہ positive change ایسے ہی لایا جا سکتا ہے کہ ہم individually یہ سوچیں کہ اگلے بندے کو صرف کرٹیسائز کرنا ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے, ناٹ جسٹ ٹو سیٹسفائی یور اون ایگو. یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں انڈیویجولی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی, اپنا تعارف کرائیں گے. وعلیکم السلام, میرا نام لائبہ ہے. اچھا لائبہ, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اچھا لائبہ, مجھے یہ بتائیں کہ تنقید کے بارے میں, کرٹیسزم کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ ہاں جی سنا ہے. اچھا, کیا ہوتا ہے وہ آپ دوسروں کے اندر کیڑے نکالتے ہیں بیسیکلی. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ آپ دوسروں کے اندر جو کیڑے نکالتے ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں یا کبھی پازیٹیو بھی ہوتے ہیں؟ کیڑے ہوتے ہی نیگیٹو ہے, مطلب کوسچن یہ غلط ہے. اچھا, لائک پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ان دیسی ٹرمز تو کیڑے نیگیٹو ہی ہوتے ہیں, لیکن کرٹیسزم پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پازیٹیو کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک کرٹیسزم اگر اکیلے میں ڈائریکٹلی کیا جائے تو پازیٹیو ہوتا ہے, اگر پبلکلی کیا جائے اور انٹینشن مذاق اڑانے کی ہو, ٹھیک ہے, پھر نیگیٹو ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں گے کہ پازیٹیو کرٹیسزم سے کیسے سدھار آ سکتا ہے آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے معاشرے میں؟ کوئی انسان کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں گی کہ وہ غلط کر رہا ہے. اگر آپ اسے پرائیویٹلی بتائیں تو شاید وہ آپ کی بات سن لے, اگر آپ اسے پبلکلی ذلیل کریں گے تو ظاہر ہے وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے نہ آپ کے منہ لگے گا نہ آپ کی بات سنے گا. اور یوزلی یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کسی کو بھی بلاک کر سکتے ہیں, کسی کی رائے بلاک کر سکتے ہیں. سیکنڈلی کرٹیسزم پھر دونوں سائڈ سے بھی ہوتا ہے نا, اگر ایک بندہ آپ کا کرٹیسزم ایکسیپٹ کر, مطلب انسولیسیٹیڈ ایڈوائس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ رائے دیں تو پھر دیں, جب نہیں مانگ رہا کوئی تو نہ دیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ بیجا تنقید کرتے ہیں فضول میں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اس سے معاشرے کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو, ان کی مینٹل کنڈیشن کو کیا نقصان پہنچتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلا وجہ تنقید کرنے میں مجھے نہیں لگتا کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن تو پھر جو نیگیٹو بول رہا ہے اس کی بھی برداشت کریں نا. فریڈم تو پھر کاسٹ پہ آتی ہے, تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ اسے بلاک آؤٹ کر دیں, اگر آپ کو پسند کنارہ کشی کر لیں. ایگزیکٹلی. السلام علیکم جی, اپنا تعارف کرائیں گے. وعلیکم السلام, عدنان نام ہے, عدنان عباس. اچھا عدنان بھائی, مجھے یہ بتائیں گے کہ تنقید کے بارے میں کبھی سنا ہے, ٹھیک ہے, ہوتے دیکھی ہے, بڑی دیکھی ہے, اور آپ پہ کبھی ہوئی ہے؟ بہت دفعہ ہوئی ہے. اچھا, تو کیسے لیتے ہیں تنقید کو آپ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کون کر رہا ہے. اصل میں یہ مختلف عام لوگوں کی آپ بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ نیگیٹیو یا آپ کو کر لیں کہ آپ کی ٹانگ کھینچنے والی بات ہے, پر اگر آپ گھر والے ہیں یا آپ کے وہ لوگ ہیں جو بہت کلوز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد آپ کی بہتری لانا ہو. تو یہ تنقید کو آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا سینیریو ٹو سینیریو. کچھ سچویشنز ہوتی ہیں اس میں آپ ویری کرتا ہے. اب خاص طور پہ جو سوشل میڈیا یا اس طرف ہے تو وہ ڈیفینیٹ ٹانگ کھینچنے والی بات ہے نا, وہ کوئی جانتا تو نہیں ہے نا آپ کو, بس ایسی اس نے خبر سنی اور آپ کے خلاف ایک ٹانگ کھینچنا شروع کر دی. سیم وے اگر گھر میں آپ کوئی کر رہا ہے یا واللہ عالم ہم نے کچھ کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھی ہوگی, الٹیمیٹلی آپ کے لیے بینیفٹ. صحیح ہے. تو مجھے یہ بتائیں گے کہ کس طرح تنقید سے معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے اگر اس کو پازیٹیولی لیا جائے؟ یہ پازیٹیو لی جا ہی نہیں سکتی اگر ایک بندہ کر ہی غلط نیت سے رہا ہے. اچھا, یعنی اس میں نیت بڑی میٹر کرتی ہے نا. اب ایک بندہ آپ کو صرف بلا وجہ میں آپ کو کہوں گا کوئی شکل بری لگ رہی ہے, حسد رکھ کے کر رہا ہے, تو اس میں آپ کیا پازیٹیو نکالیں گے میری بات سے؟ آپ کچھ بھی پازیٹیو نہیں نکال سکتے. لیکن سیم وے اگر میں کوئی جینوئنلی کوئی ایک اچھی سی آپ کو آپشن دے رہا ہوں اور غلط بات آپ میں جینوئنلی ہے تو وہ پھر اچھی ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ جو جانتا بھی نہیں ہے وہ تنقید کر بھی نہیں سکتا. نارملی کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ نہیں جانتے ہوتے, آپ تنقید چل رہی ہوتی ہے. اچھا, لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ جو تنقید ہے یہ پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, اس کے دونوں پہلو ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے کہ جب کسی پہ تنقید کی جاتی ہے, کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو بڑا دل پہ لیتا ہے دو کہ اس چیز کو بہتر بنانے کے, ایک ایسی چیز وہ کر رہا ہے جو آپ کے سوسائٹل نارمز جو ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان سے بڑا ہٹ کے ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بس وہ حرکتیں کر رہا ہے ایتھیکلی غلط ہیں. تو جب اس کو کوئی منع کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اس کو دل پہ لے لیتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا ہوتا کیا ہے, اب ایتھیکل نارمز بنائی کس نے؟ اصل میں نا وہ جو نارمز ہیں نا ہماری وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اب دیکھیں نا کچھ ابھی آج کل جو اب اس پہ آپ چلیں گے کہ میرا جسم میری ماں یا اس طرح کے بہت سارے سلوگنس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ نارم سے ہٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ان سے بات کریں گے تو کہیں گے یار ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ایک نارم ہے, میری مرضی ہے, میرا حق ہے. تو آپ نارم کو ڈیفائن پہلے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک بندے کے لیے وہ نارم ٹھیک ہے, لیٹس سپوز ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے, فار ہم میں بھی وہ ٹھیک ہونا, لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ میں بھی کسی اور طرف سے تھا تو آپ کہہ رہے ہیں یار نہیں یہ غلط ہوا ہے,
تو اس طرح کی چیزوں کو آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ تنقید کو بہت ان ڈیپتھ جا کے دیکھنا پڑتا ہے. اوورآل آپ ایک جنیرک فارمولا تھم رول نہیں بنا سکتے کہ ہاں آپ کا تنقید ہو رہی ہے اس سے آپ نے پازیٹیو لینا ہے, یا تنقید ہو رہی ہے آپ نے اسے نیگیٹو لینا ہے. ویل اٹ ڈپینڈس کہ سینیریو ٹو سینیریو کون کر رہا ہے, پھر وہ کرنے والا کون ہے. اگر ایک بندہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں اور آپ کہیں یار یہ جو جا رہا ہے نا یہ آدمی بڑا خراب لگ رہا ہے, تو وہ تنقید نہیں ہے, یہ میری لیگ پولنگ ہے, یا یہ میری ایک یا کسی سے حسد رکھ کے کہہ دیا. اب یہ کوئی اچھی بات نہیں, لیکن ہاں آپ مجھے جانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار فلاں کام آپ نے تب کیا تھا اس میں آپ یوں کرتے. اب مسئلہ کیا ہے تنقید میں ہم سولوشن نہیں دیتے. آپ نے کوئی بات کی کہ میرے میں غلطی ہے تو بتاؤ نا ٹھیک کیسے کرنی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بس کہہ دیا جی فلاں تو نے غلط کام کیا, بٹ ٹھیک کیسے کروں. تو غلط چیز سولوشن ہر چیز کا ساتھ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ دیں تو سی نا, تاکہ اپنا فرض پورا کریں, اگلا نہیں مانتا نہ مانے. اچھا, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تنقید کسی پہ کی جائے تو یہ بگاڑ کی طرف لے کر جا رہی ہے آج کل معاشرے کو, یا سدھار کی طرف زیادہ لے کر جا رہی ہے؟ کیونکہ ہماری نارمز کلیئر ہی نہیں ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہے بیجا تنقید چل رہی ہوتی ہے اکثر بہت سارے لوگوں پہ, سوشل میڈیا اسپیشلی آج کل بڑا ان ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اصل میں کیونکہ پرابلم یہ ہے نا کہ ہم بڑا ہائبرڈ معاشرہ ہو گیا ہمارا. ایگزیکٹلی, مطلب ہمارے پاس ہر طرح کی چیز آ رہی ہے, آ ہی جا رہی ہے اب اور ہائبرڈ ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس آزادی کے نام پہ بڑا کچھ نئی چیز آ گئی ہے. اب اس کو جب تک تنقید کر کے آپ اس کو دبائیں گے نہیں نا تو اس چیز نے اور پھیلنا ہے, اس نے کہنا جی ٹھیک ہے. اب وہ جب پھیلے گی وہ اپنا حق سمجھ لے گی, تو ٹیل دا ٹائم پازیٹیو لیں گے. جی جی صحیح ہے, ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ناظرین, عوام سے بات کا سلسلہ جاری ہے. عوام کا کہنا ہے کہ تنقید تو ٹھیک ہے لیکن تنقید کرنے والے کی نیت پہ بہت میٹر کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے تنقید کر رہا ہے. مزید عوام سے بات کریں گے, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آئیے چلتے ہیں عوام سے مزید جانتے ہیں کہ عوام تنقید کو کیسا سمجھتی ہے. ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم جی, اپنا تعارف کرائیں گے. جی میرا نام عاطف ہے. اچھا جی, عاطف بھائی مجھے یہ بتائیں تنقید کے بارے میں کبھی سنا آپ نے؟ تنقید کئی قسم کی ہوتی ہے. ایکچولی زیادہ تر تنقید جو ہوتی ہے وہ جلسی پہ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں, سپوز میں آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں, وہ اپنے سے وہ یہی سمجھے گا کہ میں اپنے آپ کو بڑا دکھا رہا ہوں, جس کی وجہ سے نا وہ آپ جلس پن اس کے اندر آئے گا. وہ میرے پہ تنقید کر رہا ہے, مجھے چھوٹا دکھا رہا ہے, اس لیے نا وہ جلسی پن اس میں آ جائے گا. اسی لیے نا وہ آپ کی تنقید کو نیگیٹو ہمیشہ لے گا کہ یہ مجھے تنقید کر رہا ہے. لیکن آپ تو پازیٹیو کر رہے تھے شاید. بیسیکلی میری تو دل میں یہی ہوگا کہ میں سدھار دوں, اچھی نصیحت کر دوں. اکیلے میں ہی کروں گا نا, ظاہر ہے تنقید تو تب ہوتی ہے کہ 4 بندوں میں سامنے اسے میں کچھ کہہ دوں آپ یہ کر رہے ہو, اچھی بات نہیں ہے, پھر تو میں اپنے آپ کو سمجھ لو کہ بڑا دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. اگر اکیلے میں اس کی تنقید کر رہا ہوں, کوئی نصیحت کر رہا ہوں, تو اس کی بہتری کے لیے یقیناً کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اور پبلکلی کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اکیلے میں اگر آپ اس سے نصیحت کرتے ہیں, اس کی تنقید کرتے ہیں, اس کے لیے بہتری ہے. اگر 4 بندوں کے سامنے آپ اسے کہیں گے یہ تم صحیح نہیں کر رہے, ایسا کرنا چاہیے, پھر تو آپ اپنے آپ کو کر رہے ہو کہ بڑا دکھا رہے ہو, انسلٹ کر رہے ہو اس کی. اچھا السلام علیکم جی, کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. یار یہ بتائیں گے, اپنا تعارف کرائیں پہلے تو. اچھا احسان بھائی, مجھے یہ بتائیں گے کہ لوگ بیجا تنقید کرتے ہیں, لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیگ پولنگ کی نیت سے, یہ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ تو بہت ہی سراسر زیادتی بھی ہے اور غلط بات بھی ہے. میکسیمم جو آج کل جو وقت ہے نا, اس میں تنقید صرف دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اچھائی کا وقت جو ہے نا وہ تقریباً بہت کم ہے. آپ کے 10% ہے کہ آپ کسی کو کسی کی بھلائی کے لیے تنقید کریں. تنقید 2 قسم کی ہے نا, ایک ہے کہ آپ کے میں کچھ غلط ہے, میں آپ کو سمجھاؤں گا بھائی ایسے نہیں ایسے, وہ ایک بہتری کے لیے ہے. لیکن آج کل اگر آپ بہتر کر رہے ہیں نا, تو میں بھائی کے سامنے دیکھ کر جان بوجھ کے کوئی نیگیٹو پوائنٹ پکڑ کے نا اس میں تنقید شروع کر دوں گا. یہ نہیں کہ آپ میں 100% آپ کی اچھائی بھی ہوگی, لیکن ایک نیگیٹو بات پکڑ کے نا آپ سب کے سامنے آپ کو اس پہ مطلب ٹانگ کھینچنا اور اس کو جو ہے نا, حالانکہ وہ بہتری کے لیے کر رہا ہوگا آپ کی, لیکن اس کو آپ پکڑ کے نا ایک کام غلط کرے گا, 10 اس کی پازیٹیو چھوڑ کے ایک نیگیٹو ورڈ کے بس شروع ہو جائیں گے اس پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ کو ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ہو گیا
اور آگے پیچھے ہر انسان تنقید کرتا دکھائی دیتا ہے. اس سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے یا سدھار آ رہا ہے؟ آپ کی سوسائٹی ٹوٹلی بگاڑ آ رہا ہے, ٹوٹلی بگاڑ ہے, کیونکہ سننے میں آتا ہے کہ عوام فرسٹریٹ ہوتی ہے, مینٹلی بھی فرسٹریٹڈ ہوتی ہے اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تنقید سے بلا وجہ تنقید سے. اوپر نالج کی بھی لیک آف ان میں جو ہے نالج ہے, ایک چیز نالج نہیں ہے. سنی سنائی بات پہ یقین کرتے ہیں, نالج بہت کم ہے لوگوں کے پاس. اچھا آپ نے جو بات کی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, لیکن وہ اسے سچ سمجھ کے آگے فارورڈ کرتے ہیں, ہاں جی ایسے نہیں ایسے ہے. اچھا, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو تنقید ہے جو سوشل میڈیا پہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اور آگے پیچھے جو لوگ پورا وہ اس پہ آپ کی ٹرسٹ نہیں, نالج نہیں ہے, تو آپ کیوں کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, ایسا کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس کو سدھارا کیسے جا سکتا؟ فرسٹ آف آل تو اس کے لیے سدھارنے کے لیے تو آپ کو اس کے چیز کی نالج ہو جس کے بارے میں آپ تنقید کر رہے ہو. سیکنڈ, تنقید کی جاتی ہے ایک سیپریٹ سائڈ پہ کر, اور تنقید کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو 2-4 مطلب اس کی رسپیکٹ کے بارے میں آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہو, اس کو آپ مطلب ایک بے عزت کر کے آپ سمجھا رہے ہو, بجائے سے کہ وہ ٹھیک ہونے کے اوپر سے غلط ہی ہوگا وہ. ٹھیک ہے, آپ کا لہجہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایسے ہی لہجہ میٹر کرتا ہے, کہ آپ اس کو اوپر سے نہ ہو, آپ اس کو اپنے لیول پہ لا کے سمجھاؤ. ایسے ہی لہجہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اور اس کو اس کے مینٹل پہ حساب سے مطلب جس طریقے کا وہ سوچ ہے اس کے مطابق سیم شوز میں لا کر اس کو. السلام علیکم جی, اپنا تعارف کرائیں گے؟ جی, میرا نام عزیز اعجاز ہے جی. اچھا جی, عزیز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں تنقید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, تنقید جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ادب سے ڈیرائیو کیا گیا ہے, اسے مطلب لٹریچر میں یا فنون لطیفہ میں تنقید کا ایک عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے اس کو پھر ہم نے معاشرے میں بھی منطبق کرنے کی کوشش کی اور ہم لے آئے. لیکن دیکھیں, تنقید جو ہے نا ایک مثبت تنقید ہوتی ہے اور ایک منفی تنقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اور منفی تنقید کوئی چیز نہیں ہے, بنیادی طور پر یہ تنقید ہی ہوتی ہے جو اس کے کسی فن پارے کے یا کسی معاشرے کے کی جو خوبیاں ہیں ان کو منظر عام پر لایا جاتا ہے یا ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, اور جو خامیاں ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیگ پولنگ یا اس طرح کی باتیں, تو اس میں یہ ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ناقد ہے اس کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اگر اس کی نیت مثبت ہے جی تو پھر اس میں مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر مثبت اس کی وہ ہے. لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہے تو وہ چاہے منفی تنقید ہو چاہے مثبت تنقید ہو, وہ تنقید پھر تنقید نہیں رہتی. ٹھیک ہے, وہ پھر کچھ اور بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو جو تنقید ہے وہ تو دیکھیں مثلاً مصوری میں بھی ہے, ادب میں بھی ہے, ہر جگہ تنقید تو ایک بہتری کا ایک عمل ہے. بالکل بالکل. جب تک آپ ایک خامی کی نشاندہی نہیں کریں گے تو وہ بہتری اس میں نہیں آئے گی. جب تک فرض کریں میرا ایک فن پارہ ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے, تو اگر ایک اچھی نیت کے ذریعے اور ایک سمجھانے کے لیے اور ایک مثبت انداز فکر لے کر اگر تنقید کی جاتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی اہمیت بھی ہے اور اس کے مثبت نتائج بھی نکلتے ہیں. اچھا جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل جو کرٹیسزم چل رہا ہے, جو تنقید چل رہی ہے, وہ آپ کے معاشرے کو سدھار رہی ہے یا بگاڑ لا رہی ہے؟ دیکھیے, میں تو مختصر اس کا آپ کو یہی جواب دوں گا کہ نیت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطلب اگر تنقید میں نیت یہ ہے کہ سدھار آئے, بہتری آئے, اور اگر مجھے میری خامی کا پتہ چلے اور میں اس خامی کو دور کروں, مثلاً یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پر تنقید ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے. اگر مثبت تنقید, اور میں سمجھتا ہوں فرض کیجئے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, میں نے مطلب یہ کسی کے کوئی اشارہ میں نے توڑ دیا یا میں نے کوئی, اور اگر کوئی مجھے نشاندہی کرتا ہے تو میں ٹھنڈے دل سے کھلے, دیکھیے جن معاشروں نے ترقی کی ہے ان معاشروں کا بنیادی وہ ہی یہ ہے نا کہ جن معاشروں نے ترقی کی ہے ان معاشروں میں یہی ہوا کہ وہاں پر تنقید کو مثبت انداز میں لیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو اپنی بہتری کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اس کو لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک چیز دیکھیں, وہی بات ہے کہ پانی کا آدھا گلاس خالی آدھا بھرا ہوا. ٹھیک ہو گیا, بالکل. تو اگر اس کو مطلب یہ ایک انداز فکر کی بات ہے
کہ اگر انداز فکر ایسا ہے کہ جس میں ایک Positivity پہلو ہے ہے. پازیٹیونیس ہے اور اس میں ایک مثبت انداز فکر ہے تو اس کے یقیناً جو نتائج ہیں وہ بہتر نکلیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. السلام علیکم جی, اپنا تعارف کرائیں گے. ڈاکٹر ابراہیم ہوں. اچھا جی, ابراہیم صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تنقید کیا ہے اور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ تو ایک جسٹ ایک گیم آف سروائیول ہے نا, کہ اگر میرے حساب سے کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے زیادہ سروائیول اس کے چانسز ہیں کسی بھی فیلڈ میں اور میرے کم ہیں, تو میں اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہوں. یا پھر میری اپنی سوچ کے لحاظ سے اگر میرے دوسرا بندہ خلاف چل رہا ہے میری سوچ, ٹھیک ہے نا, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم امریکہ انگلینڈ میں ڈفرینٹ چیزوں کی تنقید ہوگی, یہاں پر پاکستان میں ڈفرینٹ چیزوں کی تنقید ہوگی, تو ایک مائنڈ سیٹ اپ کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ کس فریکوینسی پہ چل رہا ہے, اور آپ اپوزٹ بندے کو دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے تو آپ تنقید کر دیتے ہیں. تو ڈفرینٹ اس کے پہلو ہو سکتے ہیں بہت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سدھار کے لیے جو تنقید ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ نے کسی میں سدھار لانا ہے, کسی انسان میں, کسی انسٹیٹیوشن میں, کسی انسان سے, یا اپنی فیلڈ میں ہی کسی بندے میں, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ تنقید ہونی چاہیے, پازیٹیو تنقید. تو میرے خیال میں ہمیشہ جو معاشرے کو چینج کرتی ہے وہی پازیٹیو تنقید ہی چینج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو معاشرے کے اوور آل جو بینیفٹس ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میری تنقید کیا یہ پازیٹیوٹی لے کے آئے گی یا کوئی نیگیٹو. اچھا, تو آج کل جو بیجا لیگ پولنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہاں سیاسی اس میں ہر چیز میں آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ کسی گورنمنٹ ادارے میں چلے جائیں, آپ کسی سیاسی بندے کو لے لیں, یا آپ سوشل میڈیا کو لے لیں, کہیں پہ بھی آپ بات کرتے ہیں تو تنقید تو ہے نا, ٹھیک ہے, لیگ پولنگ بھی ہے, بات تو وہی ہو جاتی ہے نا, سروائیول کی بات ہو جاتی ہے نا. دیکھو جتنا ہم آگے جا رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں, تو ہر بندے کی سروائیول خطرے میں ہے ایک طرح سے نا. تو اپنے آپ کو سیف کرتا ہے, سیف کرنے کے لیے تو دوسرے بندے پہ تنقید کی جاتی ہے تاکہ وہ نیچے ہو جائے. تو اس سے بگاڑ آتا ہے معاشرے میں یا سدھار آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بیجا تنقید ہے اس سے؟ بیجا تنقید سدھار بھی آتا ہے اگر پازیٹیو ہے. اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے آپ کے معاشرے کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کی تنقید میں آپ کو سدھار ملے گا. اور اگر ویسی لیگ پولنگ ہو رہی ہے تو دونوں اس کے پہلو ہو سکتے ہیں, کیس ٹو کیس ڈفرینٹ. اچھا یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو مینٹیلٹی ہے, ذہن ہے, ذہنی طور پہ آپ کو تنقید جو ہے وہ کدھر لے کر جاتی ہے, یا یہ بندہ ٹو بندہ ویری کرتا ہے؟ ویری کرتا ہے, کیس ٹو کیس, بندہ ٹو بندہ ویری کرتا ہے. اس طرح تو نہیں کہ ہر طرح. دیکھو تنقید کی ہے ہی دو قسم کے, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو. تو اگر پازیٹیو ہے وہ تو آپ کو اچھی جگہ پہ لے کے جائے گا لازمی. لیکن اگر آپ نیگیٹیو کسی کے, آپ کی نیت خراب ہے کسی کے بارے میں, اور آپ نیگیٹیو تنقید جسٹ ایک پلانز بنا کے ان کو پہ کر رہے ہیں, تو پھر تو وہ میرے خیال میں خود کو بھی نقصان دے. اچھا, سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا کرٹیسزم ہر چیز کو لے کر دیکھنے کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نظر آتا ہے, اور بہت سارے لوگ مینٹلی فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اور وہ اس چیز کو اصل میں لیتے ہیں, سوچتے ہیں اس کے بارے میں, تو کیسے اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایولیوشنری پروسیس ہے یہ تو ہیومن کی, کہ ابھی ہو سکتا ہے آپ کے لحاظ سے ایک بندہ جو تنقید کر رہا ہے وہ فرسٹریٹڈ محسوس کر رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کو خوشی میں محسوس ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک ایولیوشنری پروسیس ہے کہ آج سے 100 سال پہلے یہ کام نہیں ہو رہے تھے, ابھی یہ ہو رہے ہیں. تو کچھ ایسے کام ہیں جو نیو آئیں گے, کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں ہو رہے ہوں گے ابھی. پھر وہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ جو 100 سال پہلے تنقید نہیں ہو رہی تھی, کم تھی, آج ہو رہی ہے. تو 100 سال پہلے کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جو ہو رہی تھیں لیکن آج نہیں ہے. تو یہ ایولیوشنری پروسیس ہے ہیومن بینگ کی, کہ ہیومن نیچر کی ایک بھی, ہماری بھی تو ایک نیچر کی بھی تو ایک ایولیوشن ہوتی ہے نا. فار سروائیول سب کچھ چل رہا ہے, فار سروائیول سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, چلیں, مین کنسیپٹ یہی ہے. تھینک یو. ناظرین, ہم نے عوام سے بات کی, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سائیکالوجسٹ, ان سے بات کریں گے اور رائے جانیں گی ان کی کہ وہ تنقید کو کیسا سمجھتی ہیں اور اس سے ہماری سوسائٹی پہ, ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ نتاشا شوکت صاحبہ. ان سے بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ کرٹیسزم یعنی کہ تنقید
اگر معاشرے میں ہے تو وہ کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں کرنی چاہیے تو کیوں نہیں کرنی چاہیے. کیسی ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی قیمتی رائے ہمیں دیں گی. اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیں گی کہ تنقید کیا ہے؟ تنقید بنیادی طور پر تو کسی بھی فرد کا خود کا ایک ذاتی نظریہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے فرد میں ایک عمل کو, اس کی بات کو یا کسی انداز کو اچھے یا برے انداز میں دیکھے اور پھر اس کو کہہ بھی دے. آپ اس کو ایک تنقید کا ایک عام الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ تنقید کی ہے کہ تم نے یہ بات اچھے انداز میں نہیں کی, یا یہ کام اچھا نہیں کیا, یا اس طرح سے. اچھا ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کرٹیسزم بھی اس کو, تو کہتے ہیں کہ پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, تو پازیٹیو کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو کیا ہوتا ہے؟ کرٹیسزم پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرٹیسزم کرنے والا بندہ جو ہے اس کا انداز یا اس کا مقصد کیا ہے, پلس جس پہ وہ کرٹیسائز کر رہا ہے وہ اس کرٹیسزم کو نیگیٹیولی لے رہا ہے یا پازیٹیولی لے رہا ہے. یعنی اب یہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, کرنے والے پہ بھی اور جو جس پہ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی. تو اگر کرنے والا آپ کی کسی اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے, وہ آپ کی بہتری چاہ رہا ہے اور آپ کا محسن ہے یا مخلص ہے آپ کے ساتھ, تو وہ آپ کو کرٹیسائز بھی دو انداز میں کرے گا. یا تو وہ آپ کو جنرلی پبلک میں یا کسی ایسے پلیس پہ جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے بھی آپ کی کسی بات پہ, کسی انداز پہ یا کسی بھی چیز کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. میں بھی اس کا جان بوجھ کے وہ یہ نہ چاہ رہا ہو کہ وہ آپ کو برا کہہ رہا ہے یا آپ کے کسی انداز کو غلط کہہ رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ سنسیئرلی بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری یہ چیز غلط ہے, لیکن میں بھی اس کا انداز اتنا اچھا نہ ہو کہ جس پہ وہ تنقید کر رہا ہے اس کو یہ بات پسند نہ آئے, وہ خفا ہو جائے, اس بات کو وہ اپنے لیے اس طرح سے لے لے کہ اتنے سارے لوگوں میں انہوں نے مجھے اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہ چیز, تو وہ اس چیز کا برا بھی منا سکتا ہے. اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ تنقید کرنے والے کی تنقید کو وہ نیگیٹو لے رہا ہے یا پازیٹیو لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تنقید کرنے والے کو بھی دو چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ اگر آپ واقعی مخلصانہ طور پہ کسی کے عمل پر, کسی بات پر یا کسی بھی انداز پر تنقید کر رہے ہیں, کسی کی عادت پہ تنقید کر رہے ہیں, تو آپ اس بات کا خیال کریں کہ ہر انسان کی ایک تو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, عزت نفس ہوتی ہے, اور واقعی میں یہ ہوتی بھی ہے سب کی, ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس کو الگ سے لے جا کے اس کو بٹھائیں اور بہت ہی اچھے انداز میں اعتماد میں لے کے اس کو بتائیں کہ تمہارا یہ انداز, تمہاری یہ بات, تمہارا لباس یا جس چیز کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں یا بنا چکے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر تم اس پہ کام کرو, اس پہ اپنی اصلاح کرو. اب تنقید جس پہ کی گئی ہے یا کرٹیسائز جس کو کیا گیا ہے, وہ اگر پازیٹیو ہے پرسنالٹی وائز تو وہ اس چیز کو اچھے انداز میں لے گا. اور آپ یقین کیجئے میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جن پہ کسی بندے کو یا کسی بندی کو کرٹیسائز کیا گیا ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی کو لے کے, اس کی کسی ہیبٹ کو لے کے, اس کے کسی سٹائل کو لے کے, اس کے کسی بھی چیز کو لے کے, اور وہ اس بندے کی اس چیز کو اتنا ہرٹ کرتا ہے جس سے اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, اس کا سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوا ہوتا ہے, اور سیلف اسٹیم اس کی یا تو اتنی لو ہو جاتی ہے اس چیز کو لے کے کہ وہ سائیکلوجیکلی اتنا ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو سائیکلوجیکلی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے. اور لوگوں میں تو اب ہماری اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ اس ہیلپ کے لیے آتے ہیں. اور یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ ان کو جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں جی, ہمیں اگر کسی نے کہا ہے کہ آپ کی یہ چیز اصلاح کے قابل ہے اور آپ اس کو ٹھیک کریں, تو وہ پھر اگر تھیراپسٹ کے پاس آتے ہیں, کاؤنسلر کے پاس آتے ہیں, سیشنز لیتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, امپروومنٹ کرتے ہیں اپنی, تو ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اچھا, بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جو عوام ہے, اپنے آس پاس کے لوگ ہیں, ان کو بیجا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یعنی کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ان کے پرسنل گرجز ہوتے ہیں, یا بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ پہلو ہیں اس بات کے, لیکن جن لوگوں کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ مینٹلی کس حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور کیسے آپ لوگ اس کو سائیکالوجی میں ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, اور یہ اس پہ اگر ہم کام کریں, دیکھیں اب کئی بچے
اسکول سے ٹیچرز سے کیوں متنفر ہوتے ہیں؟ کہیں بیویاں شوہروں سے، شوہر بیویوں سے، بچے ماں باپ سے، اور ایون فرینڈز یا دوست احباب ایک دوسرے سے کیوں متنفر ہو جاتے ہیں، کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگ عادتاً تنقید کرتے ہیں، فطرتاً تنقید کرتے ہیں. کرٹیسزم کچھ لوگوں کی نیچر میں شامل ہوتا ہے کہ جب تک وہ کسی پہ تنقید نہ کر لیں ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ جس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں وہ بے جا تنقید ہے، اور وہ دوسرا بندہ جس پہ تنقید کی جا رہی ہے وہ کتنا ہرٹ ہو رہا ہے اس تنقید سے، اور وہ کتنا سٹریس میں آ رہا ہے، اور وہ سٹریس اس بندے کو سائیکولوجیکلی کتنا سک کر رہا ہے. ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکول سے آتے ہیں تو ان کا موڈ آف ہوتا ہے، اور اگر کچھ مائیں سمجھدار ہوں اور وہ بچوں سے الگ سے اچھے انداز میں معلومات لیں کہ بھئی آج میرا بچہ کیوں اداس ہے، آج کیوں چپ ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ٹیچر نے ہمیں اس طرح سے کہا کہ تم ایسے لگ رہے ہو، تم نے اس طرح کا ڈریس پہنا ہوا ہے، تم نے اس طرح کے بال بنائے ہیں، تم اس طرح بولتے ہو، تمہارا فیس ایسا ہے. تو یہ چیزیں بچوں میں چھوٹی عمر سے ہی احساس کمتری یا کمپیریزن والی کنڈیشن جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہیں، اور وہاں سے بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ نیگیٹو کرٹیسزم ہی ہوتا ہے نا جو ایک چھوٹے بچے کو انیشیل سٹیج سے ہی ایک نفسیاتی مریض بنانا شروع کر دیتا ہے. تو کرٹیسزم اگر ایک بندہ بائی نیچر بائی ہیبٹ کر رہا ہے تو یہ بہت نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیسے کرٹیسزم کے تھرو معاشرے میں سدھار لایا جا سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا یہ پوائنٹ پہلے پوائنٹ سے زیادہ اچھا ہے. اس لیے اچھا ہے کہ دیکھیں ہمارے دین میں بھی ہے کہ جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنی خامی کا احساس ہو، اور وہ غلطی کر کے پھر توبہ کر لے، وہ مومن ہے. اب ہم تنقید کو بھی اسی طرح لے سکتے ہیں کہ اگر تنقید مثبت انداز میں کی گئی ہے کسی پہ، اور ہم لوگ بھی اگر اتنا پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں کہ فار ایگزامپل آپ مجھ پہ کسی بھی انداز میں کوئی تنقید کرتے ہیں، تو اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک تو میرے مخلص دوست ہیں، آپ میرے لیے ہمدرد ہیں، کہ آپ نے میرے اندر ایک میری شخصیت کا مشاہدہ ایک تو اتنی گہرائی سے کیا کہ آپ نے دیکھا کہ مجھ میں باقی چیزیں تو بہت اچھی ہیں، پازیٹیو ہیں، لیکن اگر ایک اس چیز کو میں بہتر کر لوں تو شاید میں اور زیادہ اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتی ہوں. اور پھر مجھے واقعی میں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی گئی تنقید کو یا جس نقطے کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس پہ اگر میں کام کروں تو میں واقعی اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہوں، تو اس سے فائدہ میرا ہوگا. اور یہ پازیٹیوٹی کی وہ قسم ہے، وہ ٹائپ ہے کہ جس سے آپ خود کو بھی اچھا بنا لیتے ہیں اور آپ دوسرے کے بھی مشکور ہو جاتے ہیں کہ وہ میرا اتنا اچھا ہمدرد دوست ہے کہ اس نے مجھے مزید امپروو کیا ہے، وہ میرے اندر مزید امپروومنٹ دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں ہمیشہ آپ کا دوست ہی ہوگا وہ انسان جو آپ کو ایک اچھے حال میں دیکھے گا، آپ کو آپ کی خامیوں سے آگاہ کرے گا، آپ کو آپ کے اندر مزید نکھار دیکھنے کے لیے وہ آپ کو بتائے گا نا کہ تمہارا یہ انداز، تمہاری یہ بات یا تمہاری شخصیت کی یہ چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک کرو. دشمن تو اگر آپ کو غلط حلیے میں دیکھے گا یا غلط حالت میں دیکھے گا یا آپ میں کسی چیز کی کمی دیکھے گا تو وہ تو خوش ہوگا. ایسے ہی ہے نا. اچھا، یہ بتائیں گی کہ جو کرٹیسزم ہے اس کو معاشرے میں بہتری کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے اگر کرٹیسائز کر کے آپ کسی چیز کو لے کر آئیں؟ کیونکہ ایک عام آدمی ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کرٹیسزم ہے یہ کیا ہے بیسیکلی. تو پازیٹیو نیگیٹو کا تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پازیٹیو چیز بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. اس کو تو صرف یہی پتا ہے کہ یہ جو ہے میری لیگ پولنگ کر رہا ہے، ٹانگ کھینچ رہا ہے، یا یہ میرے سے کوئی خار لگتا ہے، حسد ہے اس کو کوئی، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے میرے سے یہ بات کر رہا ہے. تو بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اویئرنیس کیسے لائی جا سکتی ہے؟
ذاتی طور پہ مجھے تنقید اپنی ذات کے لیے بہت پسند ہے. جو فرد مجھ پہ تنقید کرتا ہے میری ذات کے حوالے سے یا میرے کسی انداز کے حوالے سے یا میرے کسی کام کے حوالے سے, میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں اور میں اس کی بات کو بہت اہمیت دیتی ہوں اور پھر میں اس پہ کام بھی کرتی ہوں. اسی لیے اگر آپ کے اس کویسچن کو دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے. اور آلریڈی کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کچھ ریسٹورینٹس میں جب ہم جاتے ہیں تو جب ڈنر سرو ہو جاتا ہے, ہم کھانا کھا لیتے ہیں, تو وہ جب بل لے کے آتے ہیں تو ساتھ انہوں نے کارڈ دیتے ہیں جس پہ انہوں نے اپنی سروس, فوڈ اور انوائرمنٹ اور اوور آل ہر چیز کے لیے کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسا لگا, ایکسیلنٹ, گڈ, بیٹر, اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس میں انہوں نے اچھا نہیں اپنے بارے میں لکھا ہوا ہوتا, تو ہر چیز کے بارے میں انہوں نے ریٹنگ دی ہوئی ہوتی ہے. تو وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود ہی کرٹیسزم کو ایک اچھے انداز میں استعمال کر رہے ہیں اپنی بہتری کے لیے, کہ جتنے لوگ ان کو اچھا فیڈ بیک دیں گے اور جتنا برا فیڈ بیک دیں گے, تو جہاں وہ ان کو برا فیڈ بیک ملے گا وہاں سے وہ اپنے ان ایریاز کو بہتر کریں گے. اور کئی کمپنیز بھی یہ طریقہ کار استعمال کرتی ہیں, اور یہی رول اگر ہم اپلائی کریں تو ہر ادارے سے مراد اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, سرکاری ادارے, نجی کمپنیز, ہر جگہ پہ ہم اس رول کو اگر اپلائی کریں تو اس کو ہم پازیٹیو وے میں یوز کر سکتے ہیں بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے. ایک انسان اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے, ایک گھر, ایک خاندان, ایک ادارہ اور پھر ایک پورا ملک. تنقید اگر پازیٹیو ہو اور پازیٹیو لیا جائے تو اس سے ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں. اچھا, کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ کسی سننے والے ہیں ان کو اپنی طرف سے کہ وہ تنقید کو کیسے لیں اور کس طریقے سے سدھار لائیں تاکہ وہ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں اور معاشرے کے لیے بھی اچھا سوچیں, اور جس ملک میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں, پہلی دفعہ جب ہم سنتے ہیں نا کہ کوئی ہم پہ تنقید کر رہا ہے تو پہلا امپریشن تو تنقید کا واقعی میں اچھا نہیں آتا. ایون اگر میں بھی کچھ سن لوں اپنے بارے میں تو فرسٹ امپریشن اچھا نہیں ہوتا آپ کے بارے میں. تمہاری یہ چیز اچھی نہیں ہے, تم پہ یہ اچھا نہیں لگ رہا, تم پہ یہ کلر سوٹ نہیں کر رہا, تم پہ یہ لباس نہیں جچ رہا, تمہارا یہ بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے, یا تمہارے کام کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, تم ایک اچھے انسان نہیں ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تم لوگوں کو چیٹ کرتے ہو, تم بہت زیادہ آزاد خیال ہو. یا پرسنلی بھی کچھ لوگ ایسی تنقید کر دیتے ہیں کسی پر کہ اندر سے بندہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. تو تنقید آپ لوگ کریں, لیکن تنقید کرنے والے کا جو انداز ہے اور تنقید کرنے والے کے جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کیا جس پہ ہم تنقید کر رہے ہیں وہ واقعی تنقید کا حقدار ہے, یا ہم اپنا ذاتی کوئی بدلہ نکالنے کے لیے یا ہم اپنی عادتاً کسی پہ تنقید کر رہے ہیں, اس کا ہم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نتیجہ کیا نکلے گا. دوسرا ہم نے تو کہہ دیا کسی کو بھی اور کہہ کے ہم بھول بھی جاتے ہیں اگلے پر, ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم نے ایک بندے کو کیا کہا ہے, لیکن اس بندے کے لیے ہمارے وہ الفاظ کیا اثر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں نیگیٹیولی, یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. اگر اندازہ ہو جائے تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ تنقید کرنا ختم کر دیں. اکثر لوگ سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں تنقید کو لے کے, بلکہ وہ اٹیمپٹ بھی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں لوگوں میں یہ شعور دینا چاہیے کہ آپ تنقید کریں, الگ سے لے جا کے کسی کو اچھے انداز میں سمجھائیں, رہنمائی دیں, گائیڈنس دیں, اور یا تو پھر آپ نہ دیں, خاموشی اختیار کریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اتنا اچھا گائیڈ کیا. تھینک یو. ناظرین, ہم نے عوام سے بات کی اور سائیکالوجسٹ سے ان کی رائے جانی. ان کا کہنا ہے کہ اگر ملکی ترقی چاہتے ہیں, انسان اپنی ترقی چاہتا ہے تو تنقید بہت ضروری ہے, لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ تنقید کس طریقے سے کی جا رہی ہے. اگر
सुधार लाने के लिए की जा रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस इंसान को, उस शख्स को जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जिस पे तनकीद की जा रही है, उसको अकेले में बताया जाए कि तुम्हारे अंदर ये खामी है और इसको दुरुस्त करो। इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में निखार आ जाएगा और बेहतर से बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको ओपनली सारी आवाम के सामने 2-4 लोगों में बैठकर ये कहेंगे तो डेफिनेटली उसको बुरा लगेगा और वो सुधार लाने के बजाय उसमें मज़ीद बिगाड़ आ जाएगा और आपके तरफ से भी उसके दिल में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसको वो अच्छा नहीं समझेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।